ملک کو سیلاب کے باعث بڑی تباہی کا سامنا، ایسے دلخراش منظر کبھی نہیں دیکھے۔ سابق حکومت کی نااہلی کے باعث معیشت تباہی کے دہانے پر ہے، اقتدار سنبھالا تو سر منڈواتے ہی اولے پڑے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب، پاکستان بار کونسل کا فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکیاں دینے کے کیس کی تحقیقات، عمران خان شامل تفتیش۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ہدایت پر چیئرمین پی ٹی آئی JIT کے سامنے پیش، 20 منٹ تک پوچھ گچھ۔ تحقیقاتی ٹیم نے 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ حوالے کر دیا۔ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ دہشت گردی کا مقدمہ دنیا کے سامنے ایک مذاق، JIT میں حاضری بھی مذاق سے کم نہیں۔ ہر چیز آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی، PTI کو سیاسی فنڈنگ کرنے والوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اب عوام کا سمندر نکلنے والا ہے، جتنا دیوار سے لگائیں گے ہم اتنا ہی مضبوط ہوں گے، عمران خان کی گفتگو۔ سپتمبر میں بھی 300 یونٹ تک بجلی کے استعمال پر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم۔ سیلاب متاثرین سے اگست اور سپتمبر کے بجلی بل نہ لینے کا اعلان۔ بجلی صارفین کو 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کا فوری ریلیف دیا۔ وفاقی حکومت نے سیاست نہیں، ریاست کو ترجیح دی۔ پوری قوم متحد ہو کر سیلاب کی تباہ کاریوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں وبائی امراض کو کنٹرول کرنا ضروری۔ مزید فنڈز دینے کو تیار ہیں لیکن امدادی کام متاثر نہ ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرین سے گفتگو۔ سیلاب متاثرین کے زخموں پر مرہم رکھنے کا مشن، وزیر اعظم کا بلوچستان کے ضلع صحبت پور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ شہباز شریف کو سیلاب کی تباہ کاریوں، متاثرین کی مدد اور تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کا فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ، متاثرہ خواتین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، بچوں کے ساتھ بھی گپ شپ۔ شدید بارشوں کے بعد سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں، صوبے میں ہلاکتوں کی تعداد 638 تک پہنچ گئی۔ 1 کروڑ 54 لاکھ سے زائد آبادی متاثر، 4,91,000 سے زائد مکانات تباہ، 68 لاکھ سے زائد افراد کی نقل مکانی، لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد، اشیاء کی ترسیل میں شدید مشکلات۔ سندھ میں سیلاب سے 30 ملین ایکڑ فٹ پانی آیا، کئی شہروں میں اب تک 3 سے 4 فٹ پانی موجود۔ سیون میں نکاسی آب کے لیے 4 جگہوں پر کٹ لگائے گئے۔ متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ صوبہ اس وقت بارشوں کے 7ویں اسپیل کی زد میں ہے، کوشش ہے ہر آزمائش میں پورا اتریں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج سرگرم، لوگوں کے انخلاء کے لیے آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹرز کی اب تک 516 پروازیں، 24 گھنٹے میں مزید 87 متاثرین ریسکیو، 32.88 ٹن راشن متاثرین کو پہنچایا گیا۔ NFRCC کا اعلامیہ۔ دوست ممالک سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش۔ سعودی عرب سے دوسری پرواز بھی متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گئی۔ سیلاب زدگان کے لیے متحدہ عرب امارات سے بھی 24 پروازوں کی آمد۔ بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا آج سے آغاز، پاکستان میں سستی بجلی کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر 2000 میگا واٹ کے پروجیکٹس پورے ملک میں لگانے ہیں۔ شمسی توانائی سے 60% سستی بجلی بنائی جا سکتی ہے۔ سولر انرجی سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی ہوگی، وفاقی وزیر خرم دستگیر کی نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یقین دہانی کے بعد لاپتہ افراد کے کیس میں اہم پیش رفت۔ شہزاد ٹاؤن سے لاپتہ شہری حسیب حمزہ گھر پہنچ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوجوان کے لاپتہ ہونے پر تحقیقات کا حکم دے دیا۔ پولیس کو 10 روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔
ڈینگی کا تیزی سے پھیلاؤ، خطرے کی گھنٹی۔ اسلام آباد میں مزید 128 افراد وائرس کا شکار، کراچی میں بھی 161 کیسز رپورٹ۔ رواں ماہ شہر قائد میں اب تک مہلک وائرس کے 1277 کیسز سامنے آ چکے۔ بجلی کا بحران، جینا حرام۔ ملک بھر میں شارٹ فال 6803 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ دیہات میں 10 سے 12 اور شہروں میں 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ معمولات زندگی بری طرح متاثر، کاروبار تباہ ہو گیا۔ کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں، شہریوں کی دہائی۔ ڈالر کی اونچی اڑان جاری، انٹر بینک مارکیٹ میں قدر ₹2.40 بڑھ گئی، ₹234.32 پر بند۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی کرنسی ₹239 میں ٹریڈ۔